اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فاستطاع ان یغیرہ بیدہ فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواہ ابو داود وصححہ البانی رحمہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ لقمان کی آیت مبارکہ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ابو داود میں، اور جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابو داود کے اندر حسن کہا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لهم عذاب مہین۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث کے حرام ہونے کے متعلق بتایا۔ لہو الحدیث وہ باتیں جو دلوں کو غافل کر دینے والی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ رب الرحمن کی یاد سے، اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے، اور دل کو غافل کر دینے والی ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام کے خوف کو دلوں سے غافل کر دینے والے کام۔ مدینے کی ریاست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ احکامات کہ ایک مسلمان پر ضروری ہے
کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو لہو الحدیث سے دور رکھے اور مسلمان معاشرہ بھی ایسا ترتیب دیا جائے جو کہ ہر چھوٹی بڑی برائی سے پاک ہو۔ اور اس پر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے، اگر وہ اس برائی کو تبدیل کر دینے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس برائی کے خلاف آواز اٹھائے، اپنی زبان کے ساتھ برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اپنے دل کے اندر برائی کو کم از کم برا تصور کرے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس خیرہ امہ کا یہ کام ہے کہ ہر قسم کی اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جو مسلم معاشرے میں اور جو مدینے کی ریاست میں ایسے کاموں کو عروج دے گا اور ایسے کاموں کو پروان چڑھائے گا کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے اللہ کی یاد دور ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف دور ہو جائے، اللہ کا ڈر دور ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ختم ہو جائے۔ اور یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر ظاہراً اور چھپی ہوئی برائی سے دور رہے، ہر چھوٹی اور بڑی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر برائی سے منع کیا، اور ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی اور مدینے کی ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی برائی سے بچے اور عوام اور رعایا کو بھی برائی سے دور رکھنے والی ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے حسن سند کے ساتھ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد وہ گانا ہے، میوزک اور گانا یہ لہو الحدیث ہے، اور اسی طرح ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ حرکت جو اللہ کی یاد سے بندوں کو غافل کر دے، جس سے بندوں کے دل میں سے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے روکے اور معاشرے کے اندر یہ خرابی پیدا کرے، تو یہ لہو الحدیث ہے۔ اور اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو یہ خریدتا ہے اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو فرمایا ان لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں دھوکے باز اور فراڈی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں ہر قسم کی برائی کا روک تھام کرے، اور گانا اور میوزک ایک بہت بڑی حرام کاری ہے اور ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جس کی سزا اللہ رب الرحمن نے یہاں دنیا کے اندر بھی رکھی، اور جس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا، جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے، فرمایا من رأى منکرا، جو بھی برائی کو دیکھے اس کا کام یہ ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے۔
علماء نے کہا کہ برائی کو ہاتھ کے ساتھ روکنا یہ حکومت وقت کا فرض ہے۔ اور یہاں حکومت نے دعویٰ کیا کیا کہ پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ اب مدینے کی ریاست میں کیا گانے اور میوزک اور موسیقی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گانے اور میوزک اور موسیقی کے اوپر بڑے بڑے عذاب کی وعید سنائے، اور اللہ کا قرآن جو لہو الحدیث پھیلانے والوں کے لیے اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والے کام اور غافل کر دینے والی باتیں اور حرکتیں، ان لہو الحدیث کے پھیلانے پر قرآن مجید یہ بتائے کہ جو معاشرے کے اندر میوزک اور موسیقی اور گانے باجے کو پروان چڑھائے گا ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو حکمرانان وقت کا کام کیا ہے کہ وہ برائی کی روک تھام کریں، اور یہاں بجائے اس کے کہ برائی کو روکا جائے، برائی کا خاتمہ کیا جائے، مسلم معاشرے میں سے شراب کا خاتمہ ہو اور شراب پینے والوں کو سزا دی جائے، گانے اور میوزک اور موسیقی کا خاتمہ ہو کہ یہاں ایسے لوگوں کو سزا دی جائے اور ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس کی بجائے نظر کیا آتا ہے کہ ڈرامے بازوں کو، اداکاروں کو، فنکاروں کو، گلوکاروں کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ دعویٰ کرنے والا یہ کرتا ہے کہ یہ ملک مدینے کی ریاست بننے چلا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گانا، میوزک اور موسیقی ہی حرام ہے، اور عوام کو سیدھا کرنے والی قوت اور طاقت وہ حکومت اور حکمرانان وقت ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو داود کی روایت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو بھی شخص برائی کو دیکھے اگر وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو فرمایا فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے۔ تو حکومت کا وقت ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، اور اگر وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے برائی کو روکے، اور اگر اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اس برائی کو برا محسوس کرے اور اس چیز کی برائی کو وہ سمجھے۔ تو حکومت کا فرض کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہاں روکنے کی بجائے جو گلوکار ہوں گے، فنکار ہوں گے، اور جو گانا بجانے والے اور گانا گانے والے ہوں گے انہیں ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ برائی کو حکومت بذات خود معاشرے کے اندر پروان چڑھا رہی ہے، یعنی وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ گانا ایک اتنا محبوب عمل ہے، اور میوزک اور موسیقی اور ڈرامہ یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ اس پر مدینے کی ریاست تمہیں باقاعدہ ایوارڈ دیتی ہے۔ وہ عابدہ پروین کو میوزک پر ایوارڈ دینا ہو، ہاں جی، یا صوفیت کی قوالیوں پر، یا پھر بشرا انصاری کو ڈرامے بازیوں پر ایوارڈ دینا ہو، قرآن مجید فرقان حمید نے جب بتا دیا کہ یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ میوزک، موسیقی یہ حرام ہے اور اس پر عذاب مہین ہے، مسلم معاشرہ تو اس کام کی لپیٹ کے اندر ہے ہی ہے۔ یہاں وہ حکومت جس نے کہا کہ پاکستان مدینہ بننے چلا ہے، وہاں پر باقاعدہ گلوکاروں، فنکاروں، اداکاروں، میوزک کاروں، ڈرامہ بازوں اور اسی طرح کے دیگر معاشرے کے اندر جو مذموم لوگ ہیں انہیں باقاعدہ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اور مسلمانوں میں اللہ نے شراب کو حرام کیا، اور شراب کی حرمت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی ہیں، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور باقاعدہ شرابیوں کی سزا ہے کہ جو شراب پیے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب اسلام نے ایک چیز کو حرام کیا اور ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تو شراب تو حرام ہوئی۔ جب ایک کام حرام ہے تو حرام کام کی فیکٹریاں لگانا کیا حلال ہوگا؟ یعنی یہ کھلا تضاد ہے۔
اور بے وقوف ہے وہ عوام، بلکہ وہ کل انعام ہے اور کل انعام سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا کہ اولئک کل انعام، یہ جانوروں اور چوپایوں کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور راہ راست سے اور سمجھ بوجھ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ ایک ادنا مسلمان بھی جانتا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، اور جب حرام ہے تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شرابیوں کو سزا دے، نہ کہ شراب کے کارخانے لگا کر مزید قوم و ملک و ملت کے اندر وہ شرابی پیدا کریں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کیا سزائیں بتائیں، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کیا سزائیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں اللہ نے شراب کے متعلق کیا حکم دیا ہے۔ اسلام سے پہلے اس عرب کے معاشرے میں، باقی دنیا کا حال تو برا تھا ہی تھا، عرب کے معاشرے کے اندر، جاہلیت کے معاشرے کے اندر، اسلام سے پہلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے شراب یوں پی جائی جاتی تھی جیسے آج ہم کوک اور پیپسی پیتے ہیں، جیسے آج ہم جو ہے یہ اس طرح کے مشروبات استعمال کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے شراب بھی اسی طرح چلتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کے متعلق پہلا حکم کیا دیا؟ یہ مدینے کی ریاست معرض وجود میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام نے شراب کے متعلق کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان دونوں کے اندر جو ہے وہ فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، اور ان کا جو گناہ ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ پہلا حکم اللہ نے شراب کے متعلق دیا۔ اب جو سمجھدار لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے یا مسلمان، انہوں نے آہستہ آہستہ شراب کا بیچنا، شراب کا بنانا اور شراب کا پینا چھوڑ دیا، اور عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں شراب مستی کے لیے پی جائی جاتی تھی، وہاں وہ کاروبار اور تجارت کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، وہاں وہ حصول آمدنی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا شراب۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے شراب اور جوئے کے اندر فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ماں بہن کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ شرابی شراب پی لیتا ہے، اسے ماں بہن اور بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور شراب کا فائدہ کیا ہے کہ یہ آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ شراب بنا لی، پھر بیچ لی، کچھ آمدنی حاصل ہو گئی، اور فرمایا کہ ان دونوں کا جب گناہ ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں بڑا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر ماں بہن بیٹی کے ساتھ برائی کرے تو وہ شراب کے فائدے اور آمدنی کو کیا خاک کرے گا کہ اسے ماں بہن بیٹی کی تمیز ہی نہیں رہی ہے۔ اور یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا حکم نازل ہوا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ ایک جگہ جمع ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور باقی لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد شراب پی رکھی ہے، کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم، ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت علی نے شراب پی اور نماز پڑھائی تو سورۃ الکافرون کی آیات کو اوپر نیچے کر دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیات بینات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو آئندہ کے لیے نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کے دوسرے حکم میں نشے کی حالت میں شراب پینے سے منع کر دیا۔ شراب اگر کسی نے پی لی ہے اور پی رکھی ہے، جب تک اس کا نشہ نہیں اتر جاتا وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اور اللہ رب الرحمن نے پھر شراب کے حوالے سے تیسرا حکم سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 90 اور 91 کے اندر نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر یہ ناپاک ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، لہذا تم بچو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت میں اللہ رب الرحمن نے قیامت تک کے لیے شراب حرام کر دی۔ اب شراب کا حرام ہونا، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا بنانا بھی حرام ہے، اور اسے اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے۔ شراب کا پینا بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس آیت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے لاکھوں کی، بعض لوگوں کے پاس ہزاروں، بعض کے پاس کروڑوں کے قریب، لاکھوں اور ہزاروں کے قریب شراب بنی ہوئی تیار پڑی ہے، اور وہ اس ہزاروں کی شراب میں اپنا سینکڑوں کا سرمایہ لگا چکے ہیں، اور لاکھوں کی شراب بنانے میں ہزاروں کا سرمایہ لگا چکے، لیکن جب شراب اس آیت نے حرام کی، انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے اور بنی ہوئی شراب وہ بھی بیچنے کی نبی پاک علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ تو اسلامی ریاست کا نقشہ کیا سامنے آیا کہ اسلامی ریاست اور مدینے کی ریاست میں شراب کی فیکٹریاں لگانا حرام ہے۔ یہ عجیب مدینے کی ریاست ہے کہ یہاں چائنیز کمپنیوں کو مدینہ پاکستان میں شراب کی فیکٹریاں لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ کھلا تضاد ہے۔ ناچنے گانے والوں نے اسلام نہیں لانا، اسلام وہی لائے گا جو مدرسے میں اور مسجد میں ہوگا، جسے معلوم تو ہوگا اللہ کا قرآن کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کیا ہے۔ جو ساری زندگی ساحل سمندروں پر موج مستیاں کرنے دے رہے ہوں، جو آکسفورڈ میں سے صرف ABC 1 2 3 پڑھ کر آئے ہوں، ایسے آزاد خیال لوگوں کو اسلام کہاں سمجھ آئے گا؟ تو یہ عجیب اسلام ہے اور عجیب مدینے کی ریاست ہے کہ شراب حرام ہونے کے باوجود شراب کی فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کیا وعید بتائی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں کئی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو اور شراب اور باجوں گاجوں کو، میوزک موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ شراب کی فیکٹری بنانا، شراب کو حلال ہی بنانا ہے۔ شراب مسلمان کے لیے پینا بھی حرام ہے، شراب بنا کر کافروں کو بیچنا بھی حرام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ملک پاکستان میں جہاں کافر شراب پیتے ہیں، وہیں کلمہ پڑھنے والا بھی شراب پیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ایک گناہ گار کسی گناہ کے کام کو گناہ سمجھ کر کرے تو وہ صرف کبیرے گناہ کی حد تک رہتا ہے، لیکن جب ایک مسلمان گناہ کو حلال سمجھ کر کرے، ایک اللہ کے حرام کردہ کو حلال بنا لے، تو وہ سرے سے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب میوزک اور موسیقی حرام ہے، اور اس میوزک اور موسیقی پر اس میوزک اور موسیقی کے اوپر ایوارڈ دینا، تمغے دینا، تمغے شجاعت یا تمغے کارکردگی، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں وہ دینا، تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں کی مدینے کی ریاست میں میوزک اور ڈرامہ حلال ہوا، اللہ نے اسے حرام کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری امت کے کئی لوگ جو زنا کو اور شراب کو اور باجوں گاجوں کو حلال کر لیں گے، فرمایا اللہ ان پر عذاب اپنا نازل کرے گا، اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا، اللہ ان ظالموں پر پہاڑ گرا دے گا، اور فرمایا اللہ ان کی شکلیں بدل کر انہیں بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ انہیں قیامت کے لیے بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل کر لے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ کو حلال بنانے کی کوشش کی۔ اللہ نے شراب بھی حرام کی، اللہ نے مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام کیا، اللہ نے زنا کو حرام کیا، اللہ اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
باجوں اور گانوں، میوزک اور موسیقی کو حرام کیا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی 6069 نمبر کی حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو میں نے سنا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے مجاہروں کے۔ تو یہ مجاہر کون ہیں؟ المعلنون بالمعاصی والفسوق، وہ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے، جو کھلم کھلا گناہ گار ہیں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ تو میوزک کاروں کو، فنکاروں، گلوکاروں کو، اداکاروں کو ایوارڈ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حلال کو، اللہ کی حرام کو کھلم کھلا حلال بنانا ہے، یہ گناہ پر خوشی حاصل کرنا ہے، اور یہ ہے کھل کھلا کر گناہ کرنا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر ظاہر اور چھپے ہوئے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بچائے کہ ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں۔ مومن ڈرتا رہتا ہے اور کافر گناہ کر کے بے فکر رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب انس نے روایت کیا، اور اسی طرح حدیث کے راوی حضرت علی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگوائے۔ ابو بکر نے بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے بعد شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں دیہاتوں میں شرابی زیادہ پیدا ہو گئے، لوگ زیادہ شراب پینے لگے، عمر نے 40 کی بجائے 80 کوڑے لگوائے۔ تو مدینے کی ریاست کیا تھی کہ جب کوئی شرابی شراب پیے تو اسے 40 یا 80 کوڑے لگانے ہیں، اور جب حکومت کوڑے لگانے کی بجائے شراب کی فیکٹریاں لگائے تو پھر ملک و قوم کا اللہ ہی حافظ۔ وآخر دعوانا